وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم بھائی نے یہ سوال پوچھا ہے جی، باپ نے بیٹے کو پیسے دیے، وہ زکوٰۃ کے پیسے نہیں تھے، اے، کہ فلاں مدرسے میں دے کر آئے۔ بیٹے نے اپنے والد صاحب سے پیسے لے کر خود اپنی ذاتی کاموں میں استعمال کر لیے، مدرسے نہیں دیے، تو اب اس کے لیے کیا حکم ہے؟ وہ پیسے کما کر واپس مدرسے کو دے یا ضرورت نہیں؟ نہیں جی، دینے چاہیے، کیونکہ اس کو یہ دیے ہیں مدرسے میں دینے کے لیے، تو اس کو چاہیے کہ یہ مدرسے میں ہی جا کے دے۔ ہاں، چاہے اب اس نے استعمال کر لیے ہیں لیکن بعد میں ادا کر دے، دینے چاہیے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا، کیا نماز جنازہ پڑھنے کے بعد میت کا چہرہ دیکھا جا سکتا ہے؟ دیکھا جا سکتا ہے جی، کوئی حرج والی بات نہیں ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھا جی، جب کسی جاندار کو نظر لگتی ہے تو لوگ لال مرچی جلا کر دھونی دیتے ہیں، کیا یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ محترم، یہ کوئی شرعی کو دم تو نہیں ہے، نہ کوئی شرعی طریقہ علاج ہے، یہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے، واللہ عالم اس کی کیا حقیقت ہے۔ البتہ نظر جس کو لگی ہو تو اس کو دم کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ صحیح بخاری وغیرہ کے اندر ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو دم کرتے تھے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامۃ ومن کل عین لامۃ۔ جی، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اسماعیل اور اسحاق علی نبینا علیہم الصلوۃ والسلام کو یہ دم کیا کرتے تھے جی۔ تو اب بھی یہ دم نظر کا کرنا چاہیے، اگر کسی کو نظر لگی ہو تو یہ دم کر دینا چاہیے۔ جس طرح کہ عام طور پہ بچوں کو نظر لگ جاتی ہے، تو یہ یاد رکھیں کہ الفاظ اس طرح ادا کرنے ہیں۔ اگر دو لڑکے ہوں، مثلا دو بچے ہوں نا، تو پھر اعیذکما، اگر ایک لڑکا ہو اعیذکا، اگر لڑکی ہو اعیذکی جی۔ تو اگر بندہ خود پڑھے تو پھر اعوذ جی، یہ واو متکلم ہے نا، ہاں جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں، نماز میں جب سجدہ تلاوت آتا ہے تب کیا سجدے میں جاتے ہوئے رفع الدین کرنا چاہیے یا نہیں؟ اور سجدہ تلاوت کی صحیح دعا بھیج دیں۔ اچھا جی محترم بھائی، سجدہ تلاوت ہو یا کوئی اور سجدہ ہو، سجدے میں جاتے ہوئے رفع الدین کرنے کی دلیل نہیں ہے۔ ایک بات ہے، رفع الدین جو ہے وہ نماز کو شروع کرتے وقت رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور 2 رکعت پڑھ کے تیسری کے لیے جب کھڑا ہونا ہے، تیسری رکعت کے لیے جب کھڑے ہوں تو تب رفع الدین کرنا ہے جی۔ یہ ہے رفع الدین کا مسنون طریقہ جو کہ کتاب و سنت میں ہے۔ سجدوں میں جانے کے لیے رفع الدین کرنا، یہ ہمارے علم کے مطابق کتاب و سنت میں اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، ثابت نہیں ہے۔ باقی جی سجدہ تلاوت کی صحیح دعا، سجدہ تلاوت کے اندر یہ دعا پڑھ لیا کریں، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ظہرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ جی، یہ والی جو دعا ہے نا، یہ سند کے اعتبار سے بہتر ہے، یہ پڑھ لیں۔ جو دوسری دعا ہے، ساجدہ وجہ للذی خلقہ وصورہ وشق سمعہ وبصرہ بحولہ وقوتہ فتبارک اللہ احسن الخالقین، یہ مطلق نماز کے سجدوں میں جو پڑھنا ثابت ہے، البتہ سجدہ تلاوت میں پڑھنا یہ صحیح نہیں ہے، سند اس کی صحیح نہیں ہے جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لکھتے ہیں جی، قاری صاحب، جو قرآن میں سجدہ آتا ہے اسے کیسے ادا کرنا ہے؟ زمین پہ سر رکھ کے کیا سجدہ کیا، سجدہ کی تسبیح پڑھنا چاہیے 3 بار، یا صرف سر زمین پہ رکھ کے اٹھا لیں؟ نہیں جی، جب سجدہ تلاوت والی آیت پڑھے تو اسی طرح سجدہ کرنا ہے جس طرح کے نماز کے لیے سجدہ کیا جاتا ہے جی۔ ہاں جی، وہ سجدہ کر کے سجدے کے اندر جو ہے وہ آپ وہ دعا جو بھی پیچھے میں نے ایک بھائی کے
سوال کے جواب میں بتائی ہے، اللہم اکتب لی بہا عندک اجرا وضع عنی بہا وزرا واجعلھا لی عندک ظہرا وتقبلھا منی کما تقبلتھا من عبدک داؤد۔ یہ پڑھ لیں تو یہ پڑھ لیں، نہیں تو جو عام سجدے والی دعا ہے اسی کو ادا کر لیں انشاءاللہ۔ باقی 3 بار پڑھنا سجدے کے اندر، یہ اس کی کوئی حد بندی نہیں ہے جی، ایک بار بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔